شہر کے 5 گورنمنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال انڈس سے واپس لینے کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد صوبائی وزیر صحت کا ایکشن۔ انڈس انتظامیہ کو ہسپتال خالی کروانے کے لیے 1 ماہ کی توسیع دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ 5 ہسپتالوں کو مستقبل میں چلانے کے لیے لائحہ عمل تیار کیا جائے گا۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائندے سجاد حسین سے۔ جی سجاد، بتائیے گا واپس لینے کا معاملہ جو ہے سامنے آیا ہے۔ جی بالکل، لاہور کے 5 گورنمنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل انڈس جو ہیں ان کو واپس لینے کے معاملہ کے حوالے سے لاہور نیوز پر گزشتہ روز خبر نشر ہونے کے بعد صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے ایکشن لیتے ہوئے انڈس انتظامیہ کو ہسپتال خالی کروانے کے لیے 1 ماہ کی توسیع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ صحت نے ہسپتال خالی کروانے کے لیے 31 اکتوبر 2023 تک کی مہلت دی تھی۔ 2200 ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف اور درجہ چہارم کو بے روزگار ہونے سے بچانے کی پلاننگ کی جائے گی۔ اس حوالے سے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ کسی فرد کو بے روزگار نہیں دیکھ سکتے۔ لاہور کے 5 ہسپتالوں کو خالی کروانے کی 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن میں اور توسیع کر رہے ہیں۔ 1 ماہ میں لاہور کے 5 ہسپتالوں کو مستقبل میں چلانے کے لائحہ عمل جو ہے وہ تیار کیا جائے گا کہ اس کو کنٹریکٹ پہ دینا ہے یا کہ گورنمنٹ خود اس کو رن کرے گی۔ کوشش کی جائے کہ یہ جو بھی سیٹ اپ آئے اس میں 2200 افراد کو اکاموڈیٹ کیا جائے۔ جی سجاد، یہ بھی اپڈیٹ کیجیے گا کہ یہ واپس لینے کا معاملہ جو ہے اس میں ڈاکٹرز اور جو پیرامیڈیکل سٹاف کے لیے کوئی آلٹرنیٹ نوکریاں بھی رکھی جائیں گی؟ جی، چونکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کے دور کے اندر جو ہے وہ لاہور کے ان 5 ہاسپٹلوں کو جو ہے وہ ایک این جی او انڈس کے جو ہے وہ سپرد کیا گیا تھا اور تب سے اب تک یہ جو ہے انتظامیہ اس کو رن کر رہی تھی۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب نے جو کہ آج کل بڑے ہنگامی دورے کر رہے ہیں ہسپتالوں کے، انہوں نے اچانک جو ہے وہ کانا ہاسپٹل کا وزٹ کیا تھا جو کہ سجاد حسین، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ شہر کے 5 گورنمنٹ تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہسپتال انڈس سے واپس لینے کا یہ معاملہ ہے۔ لاہور نیوز پر خبر نشر ہونے کے بعد صوبائی وزیر صحت کا ایکشن سامنے آ گیا ہے۔ انڈس انتظامیہ کو ہسپتال خالی کروانے کے لیے 1 ماہ کی توسیع دینے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ نگراں صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا تھا کہ 5 ہسپتالوں کو مستقبل میں چلانے کے لیے لائحہ عمل تیار کریں گے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے، مزید تفصیلات ان سے جانیں گے۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے صوبائی وزیر صحت ڈاکٹر جمال ناصر نے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے۔ دیکھیں، یہ جو 5 ہاسپٹل تھے تحصیل کے، کہانا تھا، مناوا تھا، بیدیاں، سبزہ زار اور رائے ونڈ، یہ 5 تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل جو ہے وہ ایک این جی او جو ہے وہ چلا رہی تھی انڈس کے نام سے، لیکن اس کے بعد انڈس والوں نے معذرت کی کہ ہم چلا نہیں سکتے اور ہم نے پھر فیصلہ کیا پنجاب گورنمنٹ نے کہ ہم اپنے واپس لے لیتے ہیں، اور اس درمیان میں انہوں نے لوگوں کو ٹرمینیشن کے لیٹر بھی 2200 کے قریب کافی لوگوں کو ٹرمینیشن لیٹر بھی بھیج دیے اور 31 اکتوبر جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ پھر ہم نے یہ کیا کہ ہم نے انہیں کہا کہ بھائی نہیں، 31 اکتوبر سے ایک دم نہیں کریں گے، 1 مہینہ اس کو ایکسٹینڈ کریں، اور اس درمیان میں ہم ساری مینجمنٹ ان سے واپس لیں گے۔ اس کے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ جب ہم لیں گے ہم خود چلائیں گے، کیونکہ ہم ان کو پر پیشنٹ دے رہے تھے، یعنی کہ اگر یہ ایک پیشنٹ تھا تو یہ مفت نہیں چیک کرتے تھے، یہ بلکہ ہم سے پیسے لیا کرتے تھے ایک پیشنٹ کے حساب سے۔ اب یہ گا، ایک تو وہ ہماری بچت ہوگی، دوسرا یہ کہ یہ جو 2200 لوگ ہیں جنہیں انہوں نے یہ ٹرمینیٹ کرنے جا رہے تھے، ہم کسی کو بھی ایک کو ٹرمینیٹ نہیں کریں گے، اور اس کے لیے میں آپ کے سجاد قاضوی صاحب جو میرا ابھی میں آپ کر رہی تھی، انہوں نے مجھے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم نے فوراً ایکشن لیا، اور یہ اعلان کر رہا ہوں آپ کے چینل کے تھرو کہ جو 2200 بندے ہیں ان میں سے ایک کو بھی ہم فارغ نہیں کریں گے، بلکہ انہی ٹرمز اور کنڈیشن کے تحت ہم ان کو کنٹینیو کرائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ صرف فائدہ یہ بھی ہوگا کہ ایک تو ہم سہولیات کو بہتر کریں گے، دوسرا ہم یہ بھی کریں گے کہ جو اسپیشیلٹی ان جگہوں پہ نہیں ہے، مثال کے طور پر کسی جگہ گائنی اور میڈیسن کی اسپیشیلٹی ہے تو سرجری کی نہیں ہے، تو ہم ان کی اسپیشیلٹی کی تعداد بھی بڑھائیں گے اور ہم اور زیادہ عملہ بھی کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ اسی عملے سے کام چلائیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فرق واضح نظر آئے گا۔
ہم نے یہ فیصلہ کیبنٹ میں بھیج دیا ہے. اب کیبنٹ فیصلہ کرے گی کہ آیا ہم حکومت پنجاب ڈائریکٹ چلائے گی یا تھرو PHFMC کے چلائے گی. یہ فیصلہ چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی آ جائے گا. لیکن انشاءاللہ آپ کو جیسے اور ہمارے صحت کے معاملات میں بہتری نظر آ رہی ہے, ان 5 اسپتالوں میں بھی آپ کو ایک ڈفرینس نظر آئے گا. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ انڈس انتظامیہ کو یہ ہسپتال کیوں دیے گئے تھے؟ جس طرح آپ نے کہا تھا وہ پچھلا جنہوں نے دیے تھے نا ان سے پوچھنا چاہیے تھا کہ کیوں دیے گئے تھے. میں اس کا جواب تو دینے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. انہوں نے اپنے حساب سے یہی سوچا ہوگا کہ شاید اس طرح بہتری ہو سکے, تو وہ ماڈل کچھ اتنا اچھا نہیں گیا. لیکن اپنے حساب سے سوچے تو سب کی اچھی ہوتی ہیں جب وہ دیتے ہیں اس طرح کی کوئی چیزوں کو. تو میرا نہیں خیال اس پر میں کوئی کمنٹ کر سکتا ہوں آپ کو. جی ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمال ناصر ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کا. ہمارے نمائندے سجاد حسین بھی ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ سجاد حسین. برکت مارکیٹ کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. شیڈز, تھڑے اور تنور ہیوی مشینری سے مسمار کر دیے گئے. 10 ریڑیاں اور کاؤنٹرز کو قبضے میں لے لیا گیا. 20 دکانداروں کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی ہو چکا ہے. ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کہتی ہیں کہ ضبط شدہ سامان سرکاری سٹور پر جمع کروا دیا گیا ہے. تو اہم خبر ہے جس کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے. برکت مارکیٹ کے علاقے میں تجاوزات کے خلاف آپریشن. شیڈز, تھڑے اور تنور ہیوی مشینری سے مسمار کر دیے گئے. 10 ریڑیاں اور کاؤنٹرز کو قبضے میں لے لیا گیا ہے. 20 دکانداروں کے خلاف مقدمات کا اندراج بھی ہو چکا ہے. ڈی سی لاہور رافعہ حیدر کہتی ہیں کہ ضبط شدہ سامان سرکاری سٹورز پر جمع کروا دیا گیا ہے. یہاں پر آپ کو بتائیں کہ نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کہتے ہیں پاکستان میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کی 31 اکتوبر ڈیڈ لائن ہے. 1 نومبر سے یہ آپریشن جاری ہوگا. پنجاب میں 36 مقامات پر ہولڈنگ ایریاز بنائے گئے ہیں. ڈیپوٹیشن کے لیے وفاق کی طرف سے پنجاب کو جمعہ اور ہفتہ کا دن دیا گیا ہے. محمد یاسین کی رپورٹ دیکھیے. DGPR میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے نگران صوبائی وزیر اطلاعات عامر میر کا کہنا تھا غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے انخلاء کی 31 اکتوبر ڈیڈ لائن ہے. بعد میں جو رضاکارانہ طور پر واپس جانا چاہے گا ان کو سہولت دی جائے گی. ہر افغانی اپنے ساتھ 50,000 روپے لے جا سکتا ہے. 31 اکتوبر کے بعد بھی رضاکارانہ طور پر جو بھی غیر ملکی واپس جانا چاہے اپنی فیملی کے ساتھ اس کو جانے کی اجازت ہوگی. اور ایسا نہیں ہے کہ 1 نومبر سے ایسے لوگوں کو روکا جائے گا کہ اب آپ نہیں جا سکتے. یعنی جو جانا چاہے گا اس دوران اور اس کے بعد بھی اس کو رضاکارانہ طور پر جانے کی اجازت ہوگی. لیکن جو لوگ غیر ملکی غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں اور وہ پکڑے جاتے ہیں ان کو ڈپورٹ کیا جائے گا. عامر میر نے کہا پنجاب میں میپنگ کے ذریعے 33,000 غیر قانونی ثابت ہو گئے ہیں. رجسٹریشن کارڈز رکھنے والوں کو رپورٹ نہیں کیا جائے گا. پہلے مرحلے میں ان کے خلاف کارروائی ہو گئی جو مکمل طور پر غیر قانونی ہے. پروف آف رجسٹریشن رکھنے والے افراد یعنی جن کے پاس ایک POR کارڈ ہوتا ہے ان کے خلاف ابھی اس سٹیج پر کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا. اور یہ بھی بتانا مقصود ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ سے ذمہ دار ریاست کی طرح مہاجرین کی میزبانی کی ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے. نگران وزیر کا مزید کہنا تھا کہ جس کسی نے بھی غیر ملکی کو غیر قانونی پناہ دی یا اسے گھر کرائے پر دیا تو اس کے خلاف بھی سخت کارروائی ہوگی. غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کا پلان تیار کر لیا گیا. 31 اکتوبر کو ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد پنجاب پولیس 1 نومبر سے غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کے حوالے سے کام شروع کرے گی. مدثر حسین کی رپورٹ دیکھیے. غیر قانونی تارکین وطن کی واپسی کی ڈیڈ لائن قریب آ پہنچی. پنجاب پولیس نے نادرا سے مل کر غیر قانونی تارکین وطن کی فہرستیں مکمل کر لی. اعداد و شمار کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں 3.5 لاکھ کے قریب تارکین وطن موجود ہیں. ان میں سے 80,000 تارکین وطن کے پاس پنجاب میں رہنے کے لیے کوئی بھی دستاویز نہیں. حکومت کے ڈیڈ لائن دینے کے بعد اب تک 50,000 کے قریب غیر قانونی تارکین وطن واپس اپنے ملک جا چکے ہیں. روزانہ کی بنیاد
بنیاد پر KP اور پنجاب سے 1500 سے 2000 غیر قانونی تارکین وطن واپس جا رہے ہیں۔ پولیس حکام کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف ڈیڈ لائن ختم ہونے پر پنجاب پولیس آپریشن شروع کرے گی اور غیر قانونی تارکین وطن کو ہولڈنگ ہاؤس میں رکھا جائے گا۔ ہولڈنگ ہاؤس میں غیر قانونی تارکین وطن کو کھانا اور ادویات سمیت تمام سہولتیں دی جائیں گی۔ پنجاب حکومت ایسے تارکین وطن کو مرحلہ وار ان کے ملک میں واپس بھجوائے گی۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جو تارکین وطن 1979 سے پہلے پاکستان میں موجود ہیں اور ان کے پاس تمام قانونی دستاویزات موجود ہیں، ان کو واپس نہیں بھجوایا جائے گا۔ کیمرامین محمد بلال کے ساتھ مدثر حسین، لاہور نیوز۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں بند روڈ پروجیکٹ بہت بڑا ہے، کوششیں 31 جنوری تک مکمل کر لیں گے۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد 31 اکتوبر تک چلے جائیں گے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے ہر صورت کپاس کے کاشتکاروں کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں۔ مزید تفصیلات محمد اسامہ کی اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کنٹرولڈ ایکس کوریڈور پروجیکٹ کا دورہ کیا۔ ڈی سی لاہور رافعہ حیدر اور CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ بھی ہمراہ تھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ بند روڈ پروجیکٹ بہت بڑا ہے، کوشش کریں گے کہ 31 جنوری تک اسے مکمل کر لیں۔ بند روڈ کا لاہور کا پروجیکٹ جو ہے یہ ٹائم لائن کے لحاظ سے بڑا ٹائٹ ہے، بیکاز ان کا تو تھا کہ یہ 6 مہینے سے زیادہ ٹائم لگے گا، لیکن ہماری کوشش ہے کہ اس کو 31 جنوری تک کمپلیٹ کرا لیں۔ امید ہے کہ جس طرح باقی پروجیکٹس کو ٹائم لائن کے اندر کمپلیٹ کرائے، یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، لیکن اٹ ول بی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک۔ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے بارے میں محسن نقوی نے کہا کہ 31 اکتوبر ڈیڈ لائن ہے، جو نہیں جائیں گے ان کے خلاف کارروائی ہوگی۔ 1 نومبر سے آپریشن شروع ہو جائے گا، 31 اکتوبر ان کے لیے آخری ڈیڈ لائن ہے۔ جو چھوڑ جائے گا، ادروائز ہم ان نے پوری اپنی ارینجمنٹ کر لی ہے اور اس میں کوئی معافی نہیں ہے۔ پلس جو بندہ پنجاب میں ان کو ہیلپ کر رہا ہوگا رہنے میں یا کسی بھی طریقے سے ان کو اللیگل چھپانے کی کوشش کرے گا، اس کے خلاف بھی کافی سخت کریک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا ہے۔ کپاس کی قیمت کے متعلق سوال پر نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ کپاس کی اچھی قیمت مقرر کریں اور کسانوں کو فائدہ پہنچائیں۔ کیمرامین نعمان کے ہمراہ محمد اسامہ، لاہور نیوز۔ جیلانی پارک میں لاہور ایک کے نام سے فیسٹیول کی تیاریاں عروج پر۔ شہریوں نے فیملیز اور دوستوں کے ہمراہ بڑی تعداد میں جیلانی پارک کا رخ کر لیا۔ ان کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے۔ جی مبین۔ بالکل اس وقت ہم لوگ جو ہیں جیلانی پارک کے اندر موجود ہیں اور لاہور کا جو فیسٹیول ہے اس کی تیاریاں بالکل زور و شور سے ہمیں نظر آتی ہیں۔ یہاں پر پراپر سیٹ اپ لگا دیے گئے ہیں۔ یہاں پر جتنے بھی لاہور کے اندر مونیومنٹس ہیں ان تمام مونیومنٹس کے اوپر جتنی بھی یادگار ہیں ان کی تمام کی جو بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے عکاسی کر کے یہاں پر ماڈلز بنائے گئے ہیں۔ بچے یہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں، فیملیز نے یہاں کا رخ کیا ہے۔ پہلے تو بچوں سے جانتے ہیں کہ کیسا لگ رہا ہے ان کو یہاں پر۔ بیٹا بتاؤ آپ یہاں پر آئے ہوئے ہو، کیسا لگ رہا ہے آپ کو، کیا کہنا چاہو گے اس پہ آپ؟ ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہمیں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بیٹا آپ بتاؤ مجھے، آپ یہاں پر آئے ہو، آپ نے کیا کیا دیکھا اور کیسا لگ رہا ہے آپ؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور یہاں پر بہت اچھی اچھی چیزیں ہیں۔ بالکل جیسے کہ آپ نے بچوں کا کہنا ہے کہ مزہ آ رہا ہے، اچھی چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ان کے والد موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں سر کیا کہنا چاہیں گے، آپ بچوں کو لے کر آئے ہیں اور بڑا خوبصورت ہم دیکھیں فیملی فیسٹیول کا ارینج کیا گیا ہے بطور پیرنٹ، کس طرح کے تاثرات ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے اس موضوع پہ آپ؟ بہت اچھا ہے اور ایسے ایونٹس تو ہونے چاہیے جیسے ہم سب کے حالات اب بن گئے ہیں، ہر بندہ ہی کسی نہ کسی کرائسس میں چل رہا ہے، تو اس حساب سے تو یہ خوشائن ہے کہ ایسا ہوتا رہے گا، تو انشاءاللہ ہم لوگ بھی تھوڑا سا اپنے لیے ٹائم نکالیں گے اور انجوائے بچوں کو بھی کروائیں گے، خود بھی انجوائے کریں گے۔ بالکل جیسے کہ آپ نے سنا کہ ایک ڈپریشن کا دور چل رہا ہے، تو جتنے بھی پریشانیوں سے ہے، جتنی پریشانیوں کو جو ہے ان سے دور ہو کر جو بڑا اچھا لگتا ہے کہ جب فیملی فیسٹیول ہوتا ہے تو فیملیز کے ہمراہ لوگ یہاں پر آتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی فیملی فیسٹیولز ہوتے ہیں ہر سال ان کے انعقاد جاری رہے گا تاکہ شہریوں کو جو ایک اچھی اور ہیلدی تفریح جو ہے ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مبین۔ نگراں پنجاب حکومت نے بزار حکومت میں توسیع پانے والی کمپنی کے اختیارات کو محدود کر دیا۔ کابینہ کی منظوری سے 3 شہروں میں پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کے اختیارات کو کم کیا گیا۔ لاہور، راولپنڈی اور ملتان میں پبلک ٹرانسپورٹ کی ذمہ داری پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کو دے دی گئی۔ زین العابدین کی رپورٹ دیکھیے۔
निगरान पंजाब हुकूमत ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इख्तियारात महदूद कर दिए। ट्रांसपोर्ट चलाने की जिम्मेदार कंपनी से ट्रांसपोर्ट का इख्तियार वापस ले लिया गया। काबीना की मंजूरी से 3 शहरों लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इख्तियारात को कम किया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब के जारी करदा नोटिफिकेशन के बाद ट्रांसपोर्ट कंपनी को सर्विसेज बंद करने का हुक्मनामा जारी कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी अपनी सर्विसेज देगी। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर शहर तफवीज कर दिए गए। 3 शहरों के अलावा पंजाब के दीगर बाकी शहरों में इंट्रा सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी गुज़िश्ता 6 बरसों में किसी एक भी शहर में अपनी ट्रांसपोर्ट न चला सकी। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि मोहसिन नकवी कहते हैं आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे। पूरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है और हम आलमी इदारों के साथ इश्तराक कार को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड आमद तारीख में पहली बार वज़ीर आला ने फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट्स की मुश्तरका जायजा कमेटी के इजलास की सदारत की। इजलास में आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान और चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड इफ्तिखार सहू ने ब्रीफिंग दी। पंजाब में आलमी बैंक के ताउन से $2,456 मिलियन की लागत से 12 प्रोजेक्ट्स, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से $849 मिलियन की लागत से 8 प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फॉरेन फंडेड मंसूबों की बरवक्त तकमील के लिए तमाम जरूरी इक़दाम की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग में अहदाफ का हसूल यकीनी बनाएंगे। आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ट्रांसपोर्ट, माहौलियात और फैमिली प्लानिंग के शोबों में ताउन का खैर मकदम करेंगे। कंट्री डायरेक्टर आलमी बैंक नाजिब बिन हसन और एशियाई तरक्याती बैंक के कंट्री डायरेक्टर योंगजी ने हुकूमत पंजाब की तरफ से इदारा जाती इस्लाहात को काबिल तहसीन करार दिया। फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम के खिलाफ पाकिस्तानी बच्चों ने आवाज़ बुलंद कर दी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक को स्कूलों के बच्चों ने जेब खर्च से लाखों रुपए का फंड जमा करवाया और इस हवाले से रैली भी निकाली। सिराजुल हक बोले कि मुस्लिम उम्मा और मुस्लिम फौजों की जिम्मेदारी है कि गजा को बचाने के लिए आगे बढ़ें। राहिल अली की रिपोर्ट देखिए। इसराइली बमबारी और दहशत गर्दी पर बच्चे भी सरापे एहतजाज। बच्चों ने फलस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए मंसूरा लाहौर में एहतजाजी रैली निकाली। बच्चों ने फलस्तीन के हक में फलक शगाफ नारेबाजी की। अमीर जमात इस्लामी को नाज़मा हल्का ख़वातीन लाहौर उज़्मा इमरान ने 50 लाख रुपए और तलबा और तालिबात की जानिब से 6 लाख रुपए फलस्तीनी भाइयों की इमदाद के लिए दिए गए। सिराजुल हक का खिताब में कहना था कि इसराइली दहशत गर्दी पर दुनिया सो रही है। मुसलमान का खून बहाना, उनके घरों और खिलौनों को जलाना जालिम इसराइली जायज समझ रहे हैं। 29 अक्टूबर को अमरीकी सिफारत खाने के बाहर गजा मार्च करेंगे। रैली में शरीक बच्चों का जज्बा दीदनी था। बच्चों ने फलस्तीनी परचम उठा रखे थे और माथे पर लब्बैक गजा की पट्टियां बांध रखी थीं। बच्चों ने इलामती लाशें और कफन उठाकर मुतालिबा किया कि इसराइल फलस्तीन पर बमबारी फौरी खत्म करे। हम इसराइल की सारी चीज़ों का बायकॉट करेंगे और उनकी चीज़ें नहीं खाएंगे। हम जितनी चीज़ें उनकी खाते हैं उतना ही फ़ायदा इसराइलियों को होता है और वो उतने ही बम हमारे फ़लस्तीनी भाइयों पे फाड़ते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनकी सारी की सारी चीज़ों के बायकॉट करें और फ़लस्तीन भाइयों के लिए दुआ करें। ये हमें फ़लस्तीनी बच्चों की मदद करनी चाहिए। अपने पॉकेट मनी जो हमें मिलती है उनको देनी चाहिए। इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट करना चाहिए। इसराइल को फ़लस्तीनी बच्चों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, हमें फ़लस्तीनी बच्चों की मदद करनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि इसराइली दहशतगर्दी के खात्मे और फ़लस्तीन और गजा की आबादकारी तक तमाम मुसलमानों को आगे बढ़कर आज़ादी दिलाना होगी। होशरुबा महंगाई ने कुव्वत खरीद महदूद कर दी। सब्जियां और फल पहुंच से दूर। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी ख्वाब बन गया। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी आसान ना रही। अवाम कहते हैं महंगाई हर चीज़ को निगल रही है। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। महंगाई ने हर किसी को बेबस कर दिया। सब्जियां और फल पहुंच से बाहर। सरकारी रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी ख्वाब बन गया। पोल्ट्री मसनूआत की खरीदारी भी आसान नहीं। ओपन मार्केट में प्याज 110 रुपए, टमाटर 130, लहसुन हरनाई 560 रुपए फी किलो है। अदरक 900 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। फलों में सेब कालाकुलू 320, अनार बदाना 800 रुपए फी किलो मिल रहा है। केले दर्जावल 160 रुपए फी दर्जन बेचे जा रहे हैं। अवाम कहते हैं नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई ने जीना मुश्किल बना दिया है। महंगाई भाई बहुत हो गई है, घर के खर्चे नहीं पूरे होंगे। आलू प्याज भी महंगा 100 रुपए किलो आलू जे,
100 रुपया किलो प्याज है, कौन गरीब आदमी खाएगा। महंगाई पहले से ये है कि डबल हो गई हुई है, क्योंकि पहले तो गोश्त नहीं खाया जा रहा था, अब गोश्त सस्ता हुआ और सब्जियां महंगी हो गई हैं। सब्जी लेने आते हैं, अब तो यकीन करें सब्जी भी दिन की बनानी हो 300 रुपया कहीं नहीं गया। फार्मी अंडे 325 रुपए फी दर्जन है तो ब्रायलर 420 रुपए फी किलो दस्तयाब है। मार्केट में अंडे 350 रुपए फी दर्जन तक मिल रहे हैं। कैमरामैन हाफिज मुबीन के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। अब बात कर लेते हैं बढ़ते हुए डेंगू की। डेंगू वायरस की सूरत हाल पर काबू ना पाया जा सका। लाहौर में डेंगू के 89 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब भर में 203 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया भी इंसदादे डेंगू के लिए मुतहरिक है। ये रिपोर्ट देखिए। डेंगू मच्छर के वार मजीद शहरी बीमार। लाहौर में 24 घंटे के दौरान डेंगू के 89 मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में डेंगू के 203 नए मरीज सामने आए। लाहौर में रवां साल डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 3639 हो गई है। सूबे भर में डेंगू के 8726 कन्फर्म मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान के मुताबिक जिला लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 74 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 169 मरीज दाखिल हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया लाहौर इंसदादे डेंगू के लिए मुतहरिक है। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर में 24 घंटों के दौरान 1068 मुस्बत लार्वा मिलने पर 5924 पॉइंट पर डेंगू स्प्रे किया गया। 2031 डेंगू केस रिस्पॉन्स सरगर्मियों के दौरान 2064 घरों में डेंगू स्प्रे किया गया। कमिश्नर लाहौर का मजीद कहना है कि अवाम की मदद के बगैर इंसदादे डेंगू मुहिम 100% मुकम्मल नहीं हो सकती। लाहौर न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही।